السلام علیکم ناظرین، دس از می عمر شریف لغاری ایجنٹ اسپیشل کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس میں میں ڈیفرنٹ لائرز کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ ہم وہ سوشل ایشو یا ڈومیسٹک ایشو اٹھاتے ہیں جس پہ عوام الناس کے بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے سر ناظرین، وہ ڈیفرنٹ اس وجہ سے ہے کہ آج کی جو ایشوز ہم نے ریز کیے ہیں، جو ایشوز جو ہم ڈسکس کریں گے پروگرام کے اندر، وہ عوام الناس میں بہت زیادہ جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی شکایات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو رول آف انویسٹیگیشن پولیس کا ہے، پولیس کے حوالے سے ہر کسی کو جو ہے وہ شکایات زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لافل ڈیٹینشن جو ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ پھر پروگرام کے کچھ حصے میں ہم پولیس کی بروٹیلٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ پھر ہم جو ہے کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج ہمیں جنہوں نے جوائن کی ہے جناب محسن شیخ صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے سر۔ تھینک یو سو مچ سر گیونگ می ٹائم سر۔ تھینک یو سو مچ عمر فار ہیونگ می۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیر و عافیت سے سر؟ سر میں آپ کا تعارف کیا ہی کراؤں سر، آپ کو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ سیمینارز پہ گورنمنٹ کی پرو بونو بیسس پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور آپ جو پولیس ہے، ریسکیو ہے یا دوسرے گورنمنٹل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اویئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے نالج سے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں سر، آپ جب کسی سیمینار میں جاتے ہیں، آپ کسی بھی جو ایز اے اسپیکر کہیں پہ جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ان ڈپارٹمنٹس کو جو ہے مزید ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے امپروومنٹ کی گنجائش ہر جگہ پہ ہوتی ہے، بیٹ اور پولیس، بیٹ اور ریسکیو انسٹیٹیوشنس۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ کافی زیادہ آکیوپائڈ ہوتی ہے، انڈر سٹافڈ ہے، انڈر فائنینسڈ ہے، انڈر فنڈیڈ ہے۔ ایک ایس ایچ او بیچارہ رات کو 12 بجے جو ہے وہ ناکے پہ پولیس اسٹیشن کہیں نہ کہیں ہوگا، اور صبح جو ہے وہ کورٹ کے اندر ہوگا۔ تو ان کی ڈیوٹی صرف پولیس تک کنفائن نہیں ہے، آبویسلی وہ کورٹس میں بطور وٹنسز بھی جا رہے ہوتے ہیں، شہادتیں بھی کروانی ہوتی ہیں، ملزمان کو بھی کہیں پیش کرنا ہے، کہیں پہ ہائی کورٹ پہ پیشی لگ گئی ہے، کہیں پہ سینئر آفیسر نے بلایا ہوا ہے، تو ان کے اوپر بھی ہم الگ سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کی لمیٹڈ نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ یہ عام پرسیپشن جو ہے عوام کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں بھی چائلڈہڈ میں جب ہم کورٹس میں جاتے تھے تو پولیس کو دیکھتے تھے تو اپنے والدین سے، اپنے سینئر سے پوچھتے تھے کہ یہ پولیس والے ادھر کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ پرسیپشن جو ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پولیس کی جو رسپانسبلٹی، جو اوبلیگیشنز ہیں، وہ کہاں تک ہے، ان کا کیا لیول ہے سر؟ میرے خیال سے اگر کسی آئی او کو کوئی کیس مارک ہوتا ہے نا، تو آئیڈیلی اسپیکنگ کہ اسے کنوکشن کی کوشش کرنی چاہیے میکسیمم۔ اب یہاں پہ انویسٹیگیشن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کنوکشن کس حد تک ہوگی۔ اگر تو فالٹی انویسٹیگیشن ہوگی تو بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ ایکیوز کو مل جائے گا اگر ڈیفینس لائر اسے اچھے سے ایکسپلائٹ کر گیا۔ اگر تفتیش بہت اچھی ہوئی ہوگی، کوئی لکونہ نہیں مس ہوا ہوگا، اسپیشلی مرڈر کیسز کے اندر، ریپ کیسز یا اور ایسے اوفینسز جن کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہے، تو وہاں پہ پروسیکیوشن اپنا کیس پروو کر جاتی ہے ود دی ہیلپ آف ایویڈنس۔ ٹھیک ہے، تو پولیس کے اوپر جو ایویڈنس کا رول ہے وہ کافی کروشل ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے سر۔ اسی پہ بالکل میں آنے لگا ہوں سر، جو انویسٹیگیشن کا رول ہے سر ان کے پاس، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ میں ریپ کے کیسز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں وکٹم جو ہے وہ بھی بتانے میں وہ جو اس کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور یہ کیسز جو ہے وہ ریز بھی نہیں ہوتے، سٹینڈ بھی نہیں ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کلیکشن آف ایویڈنس یا پریزنٹیشن جو ہے ریپ کے کیسز میں کس طریقے سے پولیس کرتی ہے، اور کیا مسائل درپیش ہیں ان کو؟ یہاں پہ ویسے لاسٹ جو میں نے پولیس کی ٹریننگ ورک شاپس کرائی تھی وہ اسی انویسٹیگیشن کے اوپر ہی کروائی تھی، اور انفارچونیٹلی ٹو مائی سرپرائز وہاں پہ میجورٹی آف دی آئی اوز، وہ 40 آئی اوز کا بیچ تھا، ان میں سے بہت کم لوگوں کو ایکچولی ریپ کی انویسٹیگیشن کرنی آتی تھی یا جنہیں آئیڈیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان کا مائنڈ سیٹ صرف یہی تھا کہ ہم نے فوراً سے پہلے جو ہے وہ میڈیکل کروانا ہے، دیٹس اٹ۔ تو میڈیکل ٹھیک ہے، آپ نے پرومپٹ جتنا میڈیکل ہوگا اتنا اچھا ہے، لیکن ریپ انویسٹیگیشن از ناٹ لمیٹڈ ٹل دی میڈیکل آف دی وکٹم۔ اب آفٹر دی قصور انسیڈنٹ، ویری فیمس کیس، اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ سائنٹیفک ایویڈنس کو بہت زیادہ ویٹیج مل گیا تھا قانون میں، کیونکہ واحد اس کیس کے اندر فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ہوا تھا کہ کسی کو صرف سائنٹیفک ایویڈنس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی ملی تھی۔ اس کے بعد سے پھر کافی ساری پاکستان میں لیجسلیشن بھی ہوئی جو کہ بہت اچھی ہے، کہ آپ وکٹم کا نام نہیں لے سکتے کہیں پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ڈیفینیٹلی وہ ایک آئیڈینٹی کنسیل ہو جاتی ہے، بچے کا یا بچی کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے، وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ریپ کی اٹ سیلف، تو میں یہاں پہ ایک ڈفرینس ڈرا کرنا چاہوں گا، ڈسٹنکشن ڈرا کرنا چاہوں گا کہ ریپ اور سیکشول ابیوز آر انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگس۔ بیسک جو ہماری پولیس لیک کر رہی ہوتی ہے نا نالج میں، وہ ان کو ڈسٹنگوش کرنا نہیں آتا کہ یہ کیس ریپ کے اندر فال کر رہا ہے 376 میں، یا یہ کیس جو ہے وہ 377A-B میں فال کر رہا ہے، وچ از سیکشول ابیوز۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ
पेनिट्रेशन हो जाती है तो वो रेप कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है. अगर इजैकुलेशन नहीं भी हुई तो भी वो रेप कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा. ऑन द कॉन्ट्ररी सेक्सुअल अब्यूज जो है वो अगर आप किसी को उसके प्राइवेट पार्ट्स पे टच कर रहे हैं, कोई बच्चा है, माइनर है, एडल्ट है, तो वो अब्यूज में कंसिडर हो जाएगा. पुलिस का ये पर्चा देना 376 और 511 का अटेम्प्ट टू रेप की बना के कि अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, वो अल्टीमेटली जाके बंदा एक्विट हो जाता है क्योंकि वो रेप होता ही नहीं है. बेल्ड आउट भी हो जाता है बड़ी आसानी से, हम लोग भी करवा लेते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं आती. लेकिन यही केस अगर पुलिस सेक्सुअल अब्यूज का बनाए तो वहां पे विक्टिम एक्यूज्ड का बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है. वहां पे अलोन उस खातून की, उस बच्चे की, उस बच्ची की टेस्टिमनी के ऊपर ही उसे पनिशमेंट हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह से केसेस मौजूद हैं जहां पे अलोन 10, 11, 12 साल की एक बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज का केस था. उन्होंने उसको रेप में नहीं लेके गया, वो आईयू अच्छा था, पढ़ा लिखा था, फैमिली भी एजुकेटेड थी, तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक्यूज को अपहेल्ड हुई और सजा पूरी हुई उसकी. ठीक है सर, इसमें एक चीज़ बताएं कि एक इन्फ्लुएंस जो है वो जैसा आप कह रहे हैं कि मेडिकल कराते हैं सर, तो आपने कभी अपने एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ भी देखती है, कभी किसी डॉक्टर को भी कोर्ट से कन्विक्शन मिल गई हो गलत उसका जो है वो मेडिकल करने पे? सर देखें प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, पहले तो डॉक्टर्स को टेस्टिमनी के लिए लेके आना अदालत में बहुत मुश्किल होता है. यहाँ पे डेलिब्रेटली मेडिको लीगल रिपोर्ट्स ही पब्लिश नहीं, मैं सिर्फ रेप की नहीं इन जनरल बात कर रहा हूँ, चाहे वो मर्डर है, पीएमआर रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, या इनिशियल 324 है, कोई और बॉडीली इंजरीज हुई है, लड़ाई झगड़ा है, डंडा सोटा कुछ भी है, या कोई और फायर आर्म इंजरी भी है, तो पहले तो डॉक्टर्स जल्दी से मेडिकल इशू नहीं करेंगे. अगर मेडिकल इशू होता है और फिर पुलिस के ऊपर आ जाएगा कि वो चालान सबमिट करें तफ्तीश करके. यहाँ पे आपको भी पता है कि चालान कितनी देर बाद आते हैं. फिर जब चालान आ ही जाता है फिर विटनेसेस को समन किया जाता है कि आए जी अपनी शहादत दें, फिर गवाहों को अदालतों के अंदर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अब आपकी बात पे आ जाते हैं, जब डॉक्टर्स को समन किया जाता है तो काफी हद तक उनके वारंट्स भी कोर्ट इशू कर देती है कि इनको अरेस्ट करके लेके और ये गवाही दें. तो इस तरह से भी डॉक्टर्स लेट होते हैं, लेकिन अदरवाइज एज सच किसी डॉक्टर को उस तरह से पनिश नहीं किया जाता क्योंकि उनकी भी मसरूफियत होती है. आप जानते हैं 22 घंटे ड्यूटी, 18 घंटे ड्यूटी, समटाइम्स इमरजेंसी में जो फ्रेश बेचारे होते हैं वो 36 घंटे भी ड्यूटी कर रहे होते हैं. जी सर, आपने जैसे कैपिटल पनिशमेंट की बात की, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि एक इंसान की इनर मोरालिटी भी होती है सर, इंसान से ही गलती होती है सर. अगर कोई रेप जो जिसको कन्विक्शन होती है रेप के अंदर, उसको डेथ पेनल्टी हो जाती है, आप नहीं समझते उसको ज़िंदगी में एक और मौका मिलना चाहिए जो फिर बाकी सज़ा मिल जाए उसको कोई? सर देखें, बुनियादी चीज़ है कि गलती क्या होती है. मेरा आपसे सवाल है, गलती क्या होती है उमर? इंसान से कोई ना कोई गलती हो जाती है सर, जब वो कोई इंटेंशनली करता है, कोई अनइंटेंशनली करता है. देखो इंटेंशनल अगर आप कुछ करते हो तो वो गलती नहीं होती. देखो क्राइम के अगर आप एसेंशियल एलिमेंट्स भी देखो ना तो उसमें मेंजरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक एसेंशियल एलिमेंट इंग्रेडिएंट है. लेकिन रेप केस के अंदर जो है ये चॉइस होती है, ये आप ओवर पावर कर रहे होते हो अपने विक्टिम को, आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप उसकी बॉडी वायलेट कर रहे हो. दिस शुड बी पनिशेबल बाय कैपिटल पनिशमेंट. इसकी सजाए मौत ही होनी चाहिए या मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ठीक है. अच्छा सर, केस जो रेप के केसेस हैं उसमें सर नाजरीन को थोड़ा इसमें असिस्ट करें कि इसमें कुछ जो रेप विक्टिम होते हैं ये डायरेक्ट इनकी कोर्ट तक भी कोई रसाई होती है सर? देखें इनिशियली तो ये होता है कि समटाइम्स जो विक्टिम होती है यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड ये कि विक्टिम को ब्लेम किया जाता है. सबसे पहले हमारे पास पास्ट में काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे पुलिस ही ब्लेम कर रही होती है, और इस तरह की आई वुड से कि इन मेरे ख्याल से उन अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट्स होती हैं जो पुलिस रिलीज कर रही होती है. पुलिस सीनियर ऑफिशियल्स कह रहे होते हैं विक्टिम्स के बारे में, उनकी फैमिलीज के बारे में, विच शुड नॉट हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस. अगर आपके सवाल की तरफ आए तो पुलिस जो रेप रिपोर्ट करना है वो इमीडिएटली तो आपने पुलिस को ही करना होता है. खुदा ना खास्ता अगर इमरजेंसी है तो यू कैन रिपोर्ट इट ऑन इमरजेंसी नंबर 15. उसके बाद जो है वो पुलिस ऑब्वियसली मौके के ऊपर आएगी, विक्टिम को क्वेश्चन करेगी, इंटरव्यू करेगी, और उनके पास यही एक ऑप्शन होता है कि दे टेंड टू गो फॉर मेडिकल इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम. अब मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेप केस के अंदर. मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू फिजिकल एग्जामिनेशन, bodily examination of the victim. It involves fingernail scrapings as well. It involves the clothes. कपड़े जो victim ने पहने हैं वो भी बहुत important होते हैं. जहाँ पे rape commit किया गया होता है वो जगह बहुत important होती है. वहाँ से हो सकता है आपको कोई इस तरह की trace evidence मिल जाए forensics से related, जिससे आपके victim जो है विक्टिम का मिलेगा, साथ ऑब्वियसली एक्यूज्ड का भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा. कोई ड्रॉप्स इस तरह के मिल जाएंगे जिनसे आप एक्यूज्ड की तरफ
انویسٹیگیشن کو لے کے جا سکتے ہیں. ریپ کیسز کے اندر ویسے بھی موسٹلی یہ ہوتا ہے, موسٹ کیسز کے اندر, کہ وکٹم جو ہے وہ اپنے پرپیٹریٹر کو بائی نیم جانتا یا جانتی ہوتی ہے. اگر بچہ ہے تو وہ بھی جانتا ہوتا ہے. سم ٹائمز اٹس امیڈیٹ, یا ڈسٹنٹ فیملی کے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ٹیچرز مدرسے کے لوگ, اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. لیکن پولیس کی تفتیش کا جو بنیادی ہوتا ہے وہ میڈیکل ہوتا ہے, اور میڈیکل جتنا ٹائملی ہوگا اتنی اس کی ویلیو ہوگی. اور ڈسٹنگوش کرنا میں پھر زور دوں گا کہ آپ سیکچوئل ابیوز کو, اگر سمپلی کسی بچے کو ٹچ کیا گیا ہے تو آپ اس کو صرف اس حد تک رکھیں, آپ اس کو سیکچوئل ابیوز میں لے جائیں, اسے ریپ میں نہ لے, کیونکہ وہ میڈیکل لیگل سے پروو نہیں ہوگا. اگر وہ پروو نہیں ہوگا تو آپ کنوکشن نہیں لے پائیں گے. ٹھیک ہے سر, اس میں آپ خود بھی ماشاءاللہ سے ٹیچر رہے ہیں, پڑھاتے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. سر ریپ کا جو لا ہے سر, اگر ہم کمپیئر کریں برٹش لا سے, کیونکہ ہم خود بھی جہاں پہ برٹش رہے ہیں, تو وہ جو برٹش لا ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا انٹرنیشنل لا ریپ کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے. پاکستان میں جو ریپ کا لا ہے اس کو مزید لیجسلیٹ کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کا نا دو چنکس میں کوسچن ہے. ایک تو یہ کہ جو ریپ کا لا ہے ہم نے وہاں سے ہی ڈرائیو کی ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ جو پاکستان کا جو پاکستان پینل کوڈ ہے یہ 1908 کا ہے, تو یہ سوری 1908 کہہ رہا ہوں, 1860 کا ہے, یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کا ہے. تو جو وہ ریپ کی جو ڈیفینیشن ہے, ریپ کا جو کرائٹیریا ہے, وہ تو آلریڈی ہم نے وہاں سے ہی اٹھایا. اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ہم نے اس کے لیے اوپر جو لیجسلیشن کی ہے وہ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا ہے, کہ اگر پریٹیکسٹ آف میرج کے اوپر کوئی ریپ کر رہا ہے, یا آئیڈینٹی چھپا کے ریپ کر رہا ہے, اس طرح کی 375 کے اندر ریپ ڈیفائنڈ ہے. اس کے اندر کافی ساری امینڈمنٹس ہم لوگوں نے کی ہیں. پھر ایج کا بھی ہم نے اس کے اندر کیا ہے کہ اگر ریپ تب بھی ریپ ہی ہوگا اگر کوئی مائنر کنسنٹ کر دیتا ہے. آپ اسے اس طرح سے ایکسپلوئٹ کرتے ہو, بچی کی ایج 11 سال ہے, 12 سال ہے, 13 سال ہے, اور آپ اس سے کنسنٹ لے لیتے ہو, چاہے وہ ولفلی کنسنٹ دے یا آپ اسے پرسویڈ کریں, کنونس کریں فار دیٹ کنسنٹ, اسٹل انڈر دی لا اٹ فالز انڈر دی ایمبٹ آف ریپ. اب اگر ماڈرن ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو میرے خیال سے ہمیں اس کے اندر ٹیکنالوجی کو اور فورینزک سائنس کی جو ایویڈنس کلیکشن ہے, پریزرویشن ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, اس پروسیجر کو ایکسپیڈائٹیڈ بنانے کی ضرورت ہے. رولز اس سے ریلیٹڈ بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک اسپیشلائزڈ پولیس یونٹ جو کہ آلریڈی ہے بھی ہے, ان کو پراپر کٹس دی جائیں کہ وہ ریپ سیمپلز جو ہے وہ اسکریپس لیں, وہ سویبز اچھے سے کلیکٹ کر سکیں. اگر کہیں سے اسپٹ مل جائے یا سویبز وجائنل سویبز کلیکٹ کرنے ہیں اس کو کر لیں. اس کے اوپر بلکہ ایک بڑی سیلیبریٹڈ ججمنٹ بھی تھی دی دین, ابھی تو ویسے جسٹس عائشہ ملک ہیز بین promulgated to Honorable Supreme Court. اس سے پہلے جب وہ ہائی کورٹ میں تھی تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بہت اچھی ججمنٹ دی تھی جو TFT کے اوپر تھی, 2 finger ٹیسٹ کے اوپر. انیشلی خاتون کا جو ہے وہ کرائٹیریا مانا یہ جاتا تھا کہ اس کا کریکٹر جو ہے وہ ریلیونٹ ہے, اور بدقسمتی سے ریپ وکٹم کی اتنی کریکٹر اسیسینیشن کورٹ کے اندر کی جاتی تھی جس کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا تھا کہ اگر خاتون ورجن نہیں بھی ہے, اگر خاتون کی ہائمن بریک بھی ہے, اس کے باوجود if she is alleging and accusing that she has been raped, then that is rape, the end. تو یہ ان کی بہت اچھی ایک ججمنٹ تھی, لینڈ مارک تھی, جس کو ورلڈ وائڈ ریکگنیشن اور اپریسیشن بھی ملی تھی. ٹھیک ہے سر. سر اوپن کورٹ کے حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ریپ کیسز کی ہیئرنگ اوپن کورٹ میں آتی ہے, اگر ہوتی ہے تو پھر کیا اس میں کیا ریفارمز کی ضرورت ہے؟ اچھا, سم ٹائمز اٹ ڈیپینڈس, اٹ ویریز آن کیس ٹو کیس. جہاں پہ اگر وکٹم کی ایج کم ہے, ایز ان 7 سال, 8 سال, 9 سال, ایک مجھے یاد ہے میں نے I cannot obviously name the person, ایک 11 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا تھا اور we got that person life imprisonment back in 2017 2018 I guess. تو اس سچویشن کے اندر ہوا یہ تھا کہ بچی کی ایج جو تھی وہ چونکہ کافی کم تھی, اور جو ایکیوز تھا he was 35 years old at that time. اور وہ اس کو 2-3 دفعہ جب اس نے گھوری کروائی نا اوپن کورٹ کے اندر, تو ہم پھر لائرز تھے, ٹیم تھے, پروسیکیوٹرز بھی اوبویسلی ساتھ تھے, تو ہم نے پھر کافی زیادہ اسے ڈانٹا. اور پھر ہم نے اس خاتون جو وکٹم تھی بچی, اس کے سامنے ایک جو ہے وہ پردہ کروا دیا تھا, ایک سٹینڈ لگوا دیا تھا, جو کہ جج صاحب اسے نظر آ رہے تھے, ہم اسے دیکھ سکتے تھے, جج صاحب اسے دیکھ سکتے تھے, لیکن نہ وہ ایکیوزڈ کو دیکھ سکتی تھی نہ ایکیوزڈ اس کو دیکھ سکتا تھا. اور وہ سیم کورٹ سیم پریمیسز کے اندر ایزیلی اپنے ٹیسٹیمنی جو ہے وہ جج کو ریکارڈ کروا سکتی تھی, اور جو سوال دوسرا لائر پوچھ رہا تھا اس کے جواب بھی دے سکتی تھی. نہیں سر, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات جو ریپ کے کیسز ہیں,
جو وکٹم ہوتی ہے بیچاری وہ تو اپنے بھائی کو بتاتے ہوئے بھی ہیسیٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو کورٹ کے اندر جب سر جو جج صاحب ہیں اس کے بارے میں یہ ایف آئی آر لاؤڈلی طریقے سے پڑھی جاتی ہے, پیچھے آڈینس بھی بیٹھی ہوتی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ علیحدہ کورٹس ہونی چاہیے اس میں اور صرف ریلیونٹ بندے اس میں ہونے چاہیے سر؟ سر دیکھیں جو پریکٹس چلی آ رہی ہے, جو ایف آئی آر پڑھنی ہے وہ تو بیل سٹیج کے اندر ہوتا ہے یوزلی. ہائی کورٹ کے اندر آ کے آپ لاؤڈلی بیلز کے دوران ایف آئی آر اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کورٹ بھری ہوتی ہے, عملہ بھی ہوتا ہے, پولیس بھی ہوتی ہے, سب سن رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز ریپ وکٹم بھی موجود ہوتے ہیں, سم ٹائمز وہ نہیں بھی موجود ہوتے. بدقسمتی ہے, سیپریٹ پرائیویسی ہونی چاہیے, رائٹ ٹو ڈگنیٹی سب کے پاس ہے, آئیڈینٹی ان کی محفوظ ہونی چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس ٹائم پریویلنگ سسٹم تو یہی ہے کہ اس کا ٹرائل ان کیمرہ نہیں ہے. فیئر ٹرائل کی ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ وہ اوپن ہو اور وہ سب کے سامنے ہو. اور اگر خاتون سچ بول رہی ہے, رہ گئی بات بتانے کی, تو اس کیس کے اندر اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ امیڈیٹلی رپورٹ کر سکیں اس کو. اگر وہ رپورٹ کرتے ہیں تو پولیس میرے خیال سے کافی اس ٹائم ایٹ لیسٹ ہیئر ان لاہور دے آر کوائٹ ایفیشینٹ ان رسپونڈنگ اسپیشلی ٹو ریپ کالس. ایک اور چیز میں یہاں پہ عمر ایڈ کروں گا, میرے مائنڈ میں آ رہی ہے. ایک میں ریسنٹلی سیف سٹی اتھارٹیز ایک ورک شاپ کے لیے گیا ہوا تھا, میرے نالج میں آیا تھا کہ ریپ کی جو ہے وہ فیک 15 کی کالز بھی بہت چلتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آلموسٹ آؤٹ آف 100 90 کالز جو ہیں وہ ریپ کی جو ایمرجنسی کال چلتی ہے وہ فیک ہوتی ہے. اب اس کی ریزنز اور ڈیٹیلز آئی لیو ٹو آڈینس کہ وہ سوچیں گے نہیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتی پولیس پہ سر اس کو پکڑے. سم ٹائمز پولیس ٹریس کرتی ہے, لیکن چونکہ آگے خاتون کال کر رہی ہوتی ہے, دے ٹینڈ ٹو اسٹیپ بیک کہ ہم کیا کریں. ہاں اگر کوئی زیادہ سویئر معاملہ ہو تو پولیس 25D ٹیلی گراف ایکٹ کا وہ کامن پریکٹس ہوتی ہے, پرچہ درج کر دیتی ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, کامن پریکٹس نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہم الگ سے بھی شو کر سکتے ہیں جھوٹی ایف آئی آر کے اوپر جو یہاں پہ کروائی جاتی ہے, لیکن اٹس فار ٹھیک. سر اس میں ایک کانسینٹ کی آپ نے بات کی کہ کانسینٹ ہونا جو خاتون کی طرف سے وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے سر, چاہے وہ ہسبینڈ وائف بھی ہیں. آپ کے پاس آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی ایسے کیس بھی آئی ہے کہ وہ وائف آئی ہو اپنے ہسبینڈ کے خلاف؟ اچھا دیکھیں, اگین لیگلی اسپیکنگ ان پاکستانی جورسڈکشن کانٹیکسٹ, پاکستان کے اندر دیر از نو کانسیپٹ آف پوسٹ میرٹل ریپ. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. ہاں اگر آپ یو کے اندر ہیں, آپ یو ایس اے کے اندر ہیں, آپ یورپین کنٹریز کے ہیں, وہاں پہ پوسٹ میرٹل ریپ کا بھی کانسیپٹ ہے کہ اگر وائف انکار بھی کر رہی ہے لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا, اس کے باوجود فورسفلی اس کو ریپ کرتا ہے, وہاں اس کانٹیکسٹ میں آپ یہ ورڈ ریپ یوز کر سکتے ہیں, تو وہ ریپ کے ایمبٹ میں فال کرے گا. ہیئر ان پاکستان دیر از نو کانسیپٹ آف پوسٹ میرٹل ریپ. یہاں پہ خاتون از انڈر لیگل obligation, انڈر شرعی obligation, چونکہ اسلامک جورسپروڈنس اس کے اندر آ جاتا ہے. وہاں پہ جو تلقین ہے وہ یہی ہے کہ خاتون ہیز ٹو میک ہر اویلیبل. وہ کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ ضرور کر سکتی ہے بٹ شی کین ناٹ ریفیوز ٹو ہر ہسبینڈ. یہ انڈر اسلامک لا. نہیں سر, میں یہ ان کیسز کی بات کر رہا ہوں جیسے آپ نے اسلامک لا کی بات کی. اگر ہم بات کریں کیپیسٹی کی, ایج کے حوالے سے خاتون کی, لڑکی کی, تو اس کی بیفور دا ایج آف پوبرٹی اگر ان کی شادی کر دی جاتی ہے تو وہ ایک قسم کا ریپ کنسیڈر نہیں ہوگا سر؟ میں نے ایک لاسٹ ویک ہی ہائی کورٹ کے اندر اسی طرح کی ایک رن اوے میرج تھی. ایک ہمیں ادھر لاہور سے یہ کیس آیا, وہ 33 سال کا لڑکا تھا اور 11 سال کی لڑکی تھی, اور وہ کچھ سامان لینے کے لیے گئی, بھاگ گئے. ہم لوگوں نے اغوا کی, انہوں نے ایف آئی آر کروائی. اغوا کی ایف آئی آر کروانے کے بعد پولیس نے جب ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ اس بچی نے اپنی ایج جو ہے لڑکے والوں نے 18 سال لکھوا کے اس بچی کا نکاح کر دی ہے. میرے خیال سے یہاں پہ ہمیں لیجسلیشن کی ضرورت ہے بہت زیادہ, کہ رن اوے میرجز جو ہیں دے آر ڈسٹرائنگ آور کلچر, اور آئی کنسیڈر اٹ ریپ. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ججز جو ہیں وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ان کا ذرا اس کے اوپر ڈفرینٹ اوپینین ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب خاتون نے پیوبرٹی اچیو کر لی ہے, شی ہیز ایوری رائٹ ٹو چوز ہر اسپاؤس. میں ریسپیکٹفلی یہ عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے, ایوری وومن ہیز رائٹ ٹو چوز ہر اسپاؤس, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کر سکتی ہیں بیٹیوں کو, بیٹوں کو, سب کو برابر حق ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک اسکول گوئنگ بچی جب گھر سے کسی کام سے جائے اور وہ وہاں سے کہیں اور بھاگ کے شادی کر لے, وہ ایک پوری فیملی انسٹیٹیوشن کو ڈسٹروائے کر دے گی چیز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. ابھی نہ ہوگی, 5 سال بعد, 7 سال بعد, 10 سال بعد یہ چیز ہمیں ہانٹ کرے گی. اس کیس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. اب ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کا نکاح رجسٹرار ہے اس کا بھی ایک پرچہ ہونا چاہیے, اس کو بھی اندر ہونا چاہیے 420/68 میں, اور ساتھ ایک اسپیشل لیجسلیشن ہو جہاں پہ وہ انڈر ایج لڑکی کی شادی کریں اور اس کو ہو. کیونکہ پی پی سی نے تو 376(5) کے اندر کہہ دیا کہ اگر آپ
میرج کے پری ٹیکسٹ کے اندر بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ لڑکی انڈر ایج ہے, وہ ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. تو جہاں پہ ولی کے بغیر نکاح ہو رہا ہے اور لڑکی کی ایج بھی 11 سال ہے, 10 سال ہے, 12 سال ہے, تو وہاں پہ وہ ریپ ہی ہونا چاہیے. آپ اس کو خدا رہا, اگر آپ ٹھیک ہے آنر کلنگ کا ڈر ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, تو آپ بچی کو دارالایمان بھیج سکتے ہیں. آپ بچی کو اس طرح سے نہ کریں کہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ہی بھیجیں اور وہ باپ کے خلاف عدالت میں آ کے شکایت کرے کہ مجھے باپ سے خطرہ ہے جس نے اس کو پالا ہے, پڑھایا, لکھایا, اس قابل بنایا. تو یہ ایک پرابلم ہمارے معاشرے میں میرے خیال سے ریز ہونا شروع ہو رہی ہے, بلکہ یہ پیک پکڑنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر. سر اس میں اب میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں فورینزک سائنس کے حوالے سے. جو فورینزک سائنس ہے وہ ریپ کے کیس کو کتنا جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے اور وکٹم کو اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے, پولیس اس میں کیا اس کا رول ہوتا ہے؟ سر میں آپ کو باٹم لائن ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کہ فورینزک سائنسز جو آپ کی ٹریس ایویڈنس ہے, جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے ریپ کیس کے اندر, وہ آپ کو سزا بھی دلوائے گی اور آپ کو بے گناہ بھی کروائے گی. ٹھیک ہے. اسی کے اوپر آپ کا پورا کیس ریلائے کر رہا ہوتا ہے. مرڈر کیس کے اندر, منشیات کے کیس کے اندر, باڈیلی انجری کیسز کے اندر میڈیکو لیگل رپورٹس کی امپورٹنس ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے, ان سے بھی کنوکشن ریلیز ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ وہاں پہ کوئی ایک بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ ایکیوزڈ کو کوئی ایک ملنا ہوتا ہے. لیکن ریپ کیس کے اندر اگر رپورٹ ہی, اگر ایک لڑکی نے الیج کی ہے کہ میرا ریپ ہوا, میڈیکل رپورٹ میں آتا ہے کہ ریپ ہوا ہی نہیں ہے, نگیٹ ہو گیا, تو اسٹریٹ اوے اٹس کیس فار ایکویٹل. آپ کو وہ پورے ٹرائل کے پروسیجر سے بھی گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین گو فار اسٹریٹ اوے 265 کے, آپ ایکویٹل فائل کریں, آرگیو کریں, رپورٹ ساتھ لگائیں, آپ باہر ہیں. صرف اتنی سی بات ہے. پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس خاتون کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ادروائز ریپ کیسز کے اندر ایویڈنس جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہی آپ کو ایکیوز کی طرف لے کے جائے گی. اگر خاتون الیج کر یہ خدا نخواستہ گینگ ریپ کا کیس ہے, وہاں پہ بھی یو کین آئیڈینٹیفائی دی a person. Sometimes the sperm of one person or 2 person or 3 accused person is found during the medical examination of the victim. So wahan pe it becomes sometimes convenient, sometimes difficult to trace the person. ایک مجھے یاد ہے ہمارے پاس کیس آیا تھا, میں نام نہیں لوں گا obviously victim کا بھی نہ کورٹ کا. اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ خاتون جو تھی, she was a blackmailing lady. She wanted to blackmail the accused person for monetary gains. اب ہوا یہ کہ اس نے جب اس کے اوپر پرچہ کروایا اغوا کا, وہ ایک میں بتا دیتا ہوں مانگے تھانے کے اندر ایف آئی آر ہوئی, بعد میں کانسیکوینٹ اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ پہلے انیشیل ایف آئی آر پاک پتن تھانے کے اندر ہوئی اغوا کی, پھر کانسیکوینٹ ایف آئی آر مانگے تھانے کے اندر 376 کی ہوئی. تو پاک پتن تھانے نے پورے ورژن کو نگیٹ کر دیا کہ جی یہاں پہ کوئی کسی قسم کا اغوا نہیں ہوا. اور ریپ بھی میڈیکل ایگزامینیشن کے اندر جب آیا تو اس کی ایک تو پرابلم یہاں پہ یہ کہ رپورٹس جو ہیں بہت ڈیلیڈ آتی ہیں. ان کیس اگر ٹائملی آ بھی جائیں, بہت جلدی کورٹ پریشرائز کرے یا کورٹ سمن کر لے ان پرسن, تو پھر پی ایف ایس اے ذرا تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کر دیتی ہے پروسیجر کو. ادروائز سم ٹائمز اٹ پرووز the accused, points towards the accused, sometimes it disapproves. تو سارا کیس اسی کے اوپر انحصار کرتا ہے. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں سارا کیس اسی چیز پہ ہوتا ہے. جو فورینزک رپورٹ ہے سر, خاص طور پہ جو کچھ ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, ہم نے بھی جو ہے میڈیا پہ دیکھے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب ان کی فورینزک ہوتی ہے تو وہ اس کو ایکویٹل مل جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. خاص طور پہ سیاستدانوں کے بچوں نے اگر کوئی کرائم کیا سر, تو اس میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پولیس کی ایبلٹیز نہیں ہیں, کیا پولیس انفلوئنسڈ ہو جاتی ہے سیاست دانوں سے, یا جو بھی جو ہے ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں, اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اچھا, میں پولیس تو ایوری پرسن نوز, کیونکہ برائبری کی بھی ایک پرابلم ہے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی ہے, انفلوئنس بھی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی ویلڈ ہیں. لیکن obviously جہاں پہ ہائی پروفائل لوگ انوالو ہوں, وہاں پہ عام آرڈنری نیچر کے اندر اٹس ناٹ دیٹ کنوینئنٹ ٹو انفلوئنس پولیس ان ریپ کیس, اسپیشلی جہاں پہ مائنر ہو. تو پولیس والے بھی دے ہیو سافٹ ہارٹ, وہ کہتے ہیں کہ یار زیادتی ہوئی ہے, ان کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں رپورٹس آپ کی دوسری بات کے اوپر کہ وہ چینج ہو سکتی ہیں یا نہیں. پی ایف ایس اے کے اندر کرپشن ہے. میری 7-8 سالہ وکالت کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے 2-4 اس طرح کے کیسز بھی آئے ہیں جہاں پہ ٹاؤٹس جو ہیں ڈفرینٹ, انہوں نے یہ آفر کی ہوئی ہوتی ہے کلائنٹس کو کہ ہم آپ کی انشور کریں گے کہ آپ کی رپورٹ نیگیٹو آئے, آپ اتنے لاکھ روپیہ ہمیں دے دیں. تو یہ اس طرح کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں, لیکن دے آر ویری ان لائکلی. سم ٹائمز وہ ذرا بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. ادروائز پریکٹیکلی اسپیکنگ اتنا آسان نہیں ہوتا پی ایف ایس اے کے اندر سے رپورٹ بدلوانا, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے سر.
سر آخری سوال پھر ہم ایک دوسرے ٹاپک پہ آئیں گے سر عدالتوں میں جو عدالتوں کا رول ہے جوڈیشری کا ریپ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کیا رول ہے؟ یہ کیسز ارجنٹ بیسس پہ بھی سنے جاتے ہیں سر، ڈیلے جو ہو جاتے ہیں اس میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر دیکھیں ڈیلے میرے خیال سے کورٹ کا اٹ سیلف جج کا اتنا زیادہ ڈائریکٹ رول نہیں ہوتا اس کو ڈیلے کرنے کے اندر. نارملی آپ دیکھو پولیس چلان سبمٹ کرنے کے اندر کتنا ٹائم لگاتی ہے. اٹ بیکمز این اپ ہل بیٹل فار دی جج to conclude the trial in a timely manner. اس کی ریزن یہ کہ پہلے اکرنس ہوئی، اکرنس کے بعد پہلے تو وہ بیلز والا معاملہ چلنا شروع ہو جائے گا، ملزم پری اریسٹ بیل کرا لے گا، وہ شامل تفتیش ہونے کے لیے آنا شروع ہو جائے گا پولیس کے پاس. وہ میڈیکل رپورٹ ابھی نہیں آئی، میڈیکل رپورٹ آئے گی، پھر آگے اس کی بیلز ڈسمس ہوں گی اگر پولیس نے گنہگار لکھ دی ہے، پھر وہ معاملہ چلتا رہے گا، کسٹڈی میں آئے گا، پھر اس سے ریکوریز جو ہونی ہے وہ ہوں گی. ریکوریز کے بعد اگر معاملہ اور آگے چلے گا، یوزلی قانون تو کہتا ہے کہ آپ نے میکسیمم 17 ڈیز کے اندر چلان سبمٹ کروانا ہے، 14+3 گریس ڈیز جو ہوتا ہے لا یہ کہتا ہے. لیکن پریکٹیکلی آپ کو پتا ہے یہاں پہ 6 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 3 مہینے، منشیات کے کیسز میں تو خیر سال بھی چلان نہیں آتا. تو ریپ کیسز کے اندر اگر تو وہ ٹائملی چلان سبمٹ کر دیں اور ایکیوزڈ کی سمن شروع ہو جائے، جیل سے اسے بھی بلوا لیا جاتا ہے چونکہ وہ جیل کے اندر ہوتا ہے، مدعی کو، گواہوں کو بھی بیان کے لیے بلوا لیں، تو اس سچویشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ٹائملی کنکلوڈ کر سکتی ہے اگر چلان ٹائملی ہے. پھر آگے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے، سم ٹائمز آپ کو پتا ہے لائرس کے اندر کافی زیادہ اسٹرائکس ہوتی ہیں، پھر لائرس جو ہیں ان کے پاس ایک ہی کیس نہیں ہوتا، ایک دن کے اندر 10 15 20 30 50 کیسز ہوتے ہیں ڈیپینڈنگ آن اے لائر. تو وہ ہر کورٹ کے اندر جانا مشکل ہوتا ہے، تو مدعیوں کو بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے، گواہوں کو بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے، بے جا ایڈجرنمنٹس ہوتی ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں، کبھی جج چھٹی پہ، کبھی ڈیفینس کونسل اویلیبل نہیں ہے، کبھی پروسیکیوشن سائڈ سے کوئی نہیں آیا، کبھی وٹنس نہیں آیا ہوا، کبھی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے. اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو کلیکٹیولی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن یوزلی سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے 2 سال تک جائے، ادروائز سال within a year and a half a rape trial is concluded. ٹھیک ہے سر مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے دوسرے جو ہم کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے یا ایلیگل ڈیٹینشن کے حوالے سے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.